بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ كونوا عباد الله إخوانا اللهم صل على محمد مل کے سارے ساتھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما کہو آمین۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص نے، جو کہ پوری کائنات دا خالق، مالک، داتا، دستگیر، مشکل کشا ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام ہونا حسی اس پیغمبر تے جنہ دا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اپنے برادر اکبر محترم قاری القرآن حضرت مولانا خالد مجاہد صاحب دی آمد تک وہ 5 منٹ جا رہے ہیں، 10 منٹ چی ادھے گھنٹے نو جدوں بھی آگے انشاءاللہ العزیز اونا دا انشاءاللہ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ چند گزارشات مولانا بھائی ناصر مدنی صاحب نے جتے گل دا اختتام کیتا ہے اتھوں اپنی بات دا آغاز کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی، اللہ اکبر، دین دے اندر آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سورۃ البقرہ جو کہ پورے قرآن کریم 114 سورتیں نے تے سب تو بڑی سورت سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماندے نے میرا ارادہ، میرا پروگرام لوگوں دا دینار آسانی دا ہے، میں چاہنا آسانی دے نال میرے بندے میرے دین تے چلن، آسانی دے نال دین تے چلن، آسانی دے نال اسلام تے چلن۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور میں اپنے بندیاں نو مشکلات دے اندر نہیں پانا چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین کنا آسان ہے دیکھو، اور جنیاں مشکلات نے عزیز بھائیو اے اسی خود پیدا کیتی ہیں، دین دے اندر سے بڑیاں آسانیاں نے، بڑیاں آسانیاں نے۔ دین کنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا قرآن کریم پڑھیے، قرآن مجید کو ذرا سمجھیے، اور پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ دین کنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے یرید اللہ بکم اليسر، میرا ارادہ، میرا پروگرام اپنے بندیاں دے نال آسانی دا ہے، میں چاہنا کہ میرے بندے بڑی آسانی دے نال دین تے چلن۔ سبحان اللہ، دین کنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ پہلے اے تھی شروع اسلام دے اندر فرمایا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ سبحان اللہ، 1 سال اگر عورت دا خامن فوت ہو جائے، 1 سال تک انہوں اپنے گھر دے اندر قید رکھو، بند رکھو، انہوں کٹنا نہیں۔ ہونے بڑا مسئلہ بڑا مشکل سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے آسانی دے دیتی۔ اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم 4 اشہر وعشرا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کنی آسان دین نو بنا، دین نو کنا آسان بنایا۔ 1 سال پہلے شروع اسلام دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس عورت دا خامن فوت ہو جائے 1 سال انہوں
او دے گھر دے اندر قید رکھنا ہے، عورت شادی نہیں کرے گی۔ لیکن بڑا مشکل معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے آسانی کر دیتی۔ کی آسانی کی تھی؟ اللہ نے فرمایا اے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ، اللہ فرمانے نے جس عورت دا خاوند فوت ہو جائے وہ ہن 1 سال انتظار نہیں کرے گی، بلکہ فرمایا 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اس تو بعد پھر اگلے مراحل نکاح دے سلسلے شروع ہو جائیں۔ 4 ماہ 10 دن کنی آسان، دین کتنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ اے لمبی آیت ہے، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ، اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سعیدا طیبا فامسحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے ایمان والے جدو تسی نماز واسطے آؤ، جدو تسی نماز واسطے آؤ اور طہارت حاصل کر لیا کرو، اپنی صفائی کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو، طہارت حاصل کر لیا کرو۔ یا رب العالمین نماز واسطے آئے ہیں، طہارت واسطے لائٹ کوئی نہیں، پانی دا رینج نہیں، لائٹ چلے گی۔ جس طرح آج کل لوڈ شیڈنگ بڑی ہوندی ہے، یا اللہ اللہ کریم دین تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پانی نہیں مل رہا، مسجد کے اندر آئے ہیں اور پانی نہیں مل رہا۔ اللہ فرماتے نے ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، کیوں؟ میرا دین تے آسانی ہے، میرے دین دے اندر آسانی رکھی نہیں۔ اللہ فرماتے نے تسی مسجد دے اندر آئے ہو، پھر تسی ایویں کرو پانی نہیں ملیا، نماز پڑھنی، فرمایا تسی پاک مٹی دے نال قصد کر لو، پاک مٹی دے نال تیمم کر لو۔ سبحان اللہ۔ ہوں اتنے سوال پیدا ہونا، توجہ کرنا، ہو سکتا کوئی مسئلہ سمجھ دے اندر آ جائے تو دین کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوں مسجد دے اندر اسی آئے ہیں، ہوں اسی سوچیے بھی چنگی امر سدھو دے اندر تے بڑیاں پاک مضبوط گلیاں اور چپساں لگی ہوئی مکانہ دے اندر، مسجدہ دے اندر، تو اے مٹی کتھوں لائیے، کون لیا، کون انہوں سنبھالے، کون ادھر ارینج کرے؟ تو بڑی آسانی دین دے اندر تے بڑی آسانی، تو بڑی آسان دین۔ ہن کی کرنا بھئی؟ مسجد دے اندر دیواراں دے اوپر مٹی موجود ہے اور پاک مٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین کیتا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں دیوار دے اوپر مارو اور انہوں دائیں بائیں مار کے اور جھاڑ کے منہ تے پھیلو، اور دین کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، اللہ اکبر، اے دے نال تہاڈا وضو بھی ہو جائے گا اور تہاڈا غسل بھی فرضی غسل ہے، پانی نہیں مل رہا اور غسل دا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دین کتنا آسان ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مسجد دے اندر آندا ہے، نماز نو ادا کردا ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ بیمار ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کھڑے ہونے دی وہ کو طاقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ کو طاقت نہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھن دی بھی ہمت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ کے نماز پڑھ لے، لیٹن دی بھی طاقت نہیں، آپ نے فرمایا اشارے دے نال نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ دین کتنا آسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح یسر، اے نکاح شادی بیاہ جڑی آپ نے فرمایا اے آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نو آسان فرمایا، آسان۔ اے تے اج اسی اے جڑیاں اسی شادیاں کرنے اج دے معاشرے دے اندر اسی تے ویکھا وکھائی کردے نا، ایک بندے نے لاکھ روپے لایا، میں 2 لاکھ لاواں گا، ویکھن والا اندر تسی 2 لایا میں 3 لاواں گا، میں 4 لاکھ لاواں گا، او فلانا بندے نے 4 لایا 5 لائے گا۔ اے تے اسی آپ مشکلات پیدا کیتیاں نے۔ دین تے بڑی آسان ہے، دین تے بڑا ہی آسان ہے۔ ہاں اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے تے اسلام بڑا ہی آسان ہے، ہر مسئلے دا ہی حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح، بہترین شادی ہوئے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی دے اندر کم تو کم مخرجات۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھنا ذرا صحیح بخاری شریف دے اندر 5 حدیثیں نے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک عورت آئی، صحیح بخاری دے اندر 5 حدیثاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی تواڈے نال گزارنا چاہنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک فرمائی، انہوں سارا ویکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کافی دیر خاموش رہے۔ ایک صحابی نال بیٹھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تانوں حاجت نہیں تے میں مستحق ہے، میں ضرورت مند ہے۔ آپ ویکھو کنا نکاح آسان ہے، شادی کنی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنا حق مہر دا بندوبست کر۔ وہ کر گیا، جا کے ویکھیا کوئی انگوٹھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا دوبارہ چکر لا، کوئی عام لوہے دی انگوٹھی لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی نہیں لبھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ہے میں نے دسے کوئی قرآن یاد ہی؟ سبحان اللہ، قرآن یاد ہی؟ نام یا رسول اللہ، جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں صورتیں یاد نہیں۔ یہ صحیح بخاری دے اندر بالکل ایویں لکھے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا ایویں کر، اے جڑی ہے تینوں صورتیں یاد ہی، اے بیگم نو یاد کرا دی، اے تیری بیگم بن جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں انہوں یاد کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا اے تیرا حق مہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں صورتیں یاد دیا فرما دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتے بیٹھے نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ، دین کنا آسان ہے، نکاح کنا آسان ہے۔ یہ تے اج اسی ہندوانہ رسوم کر کے لوگوں نو ویکھے وکھائی۔ سانو چاہیے دین جو اسلام ہے وہ آسان ہے، ہر معاملے دے اندر آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آسانیاں دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا ابشروا یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں نو قریب کرو، لوگوں نو قریب کرو، لوگوں دے اندر مشکلات نہ پیدا کرو، دوریاں نہ پیدا کرو، لوگوں نو متنفر نہ کرو، تعصب نہ پیدا کرو، لوگوں نو پجاؤ نہیں، دور نہیں کرو، مسجدوں تو دور نہ کرو، لوگوں نو مدرسے تو دور نہ کرو، دین تو دور نہ کرو، رشتہ داریاں نو جوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریاں جوڑو، لوگوں نو ملاؤ، کٹھیاں کرو۔ اللہ اکبر، اج دے معاشرے دے اندر مسلمان توڑ رہے نے۔ اللہ اکبر، پیغمبر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تے لوگوں نو ملان واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری کھپا دیتی، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نو جوڑن تے لایا۔ او مسلمانہ، اج اسی لوگوں نو جوڑن دی بجائے توڑن تے رہنے ہیں، دن رات اسی آنے او دے نال توڑیے، او دے نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں دا اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا کیتا ہے، سبحان اللہ، زمین بنائی، آسمان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوں تو اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی نو بھی پیدا کیتا ہے۔ اور جڑا بندہ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کردا ہے، جوڑدا ہے، اللہ دی رحمتاں اودے تے نازل ہوندی۔ جڑا بندہ توڑدا ہے، اللہ اکبر، اللہ نو توڑدا ہے تو ملانا چاہیے۔ صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جڑا رشتہ دار ہے میں اودے نال جا کے ملن دی کوشش کرنا، انہوں ملان دی کوشش کرنا کہ وہ میرے نال مل جائے، کسی طرح تعلق جوڑ لے۔ جنہ میں قریب جانا اونا میرے تو نفرت کردہ دور ہوندا ہے، تے ہن میں کی کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ دور، اگر تو سچی بات کہہ رہے، صحیح بات تسی فرما رہے ہو، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کر رہا ہے، تیری مدد واسطے رب العالمین فرشتے بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اودے منہ دے اندر تو گرم راکھ رکھ رہے ہیں تے پھر تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بھی ذکر فرمایا کہ صبر کرا کرو۔ ایک مسلمان تکلیف دیندا ہے، دوسرا مسلمان چپ کر جائے، اگر جواب نہیں دیندا ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ہمسائے دے حقوق بیان فرمائے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیونکہ محلے داری یہ باہر جڑی محفل ہوندی پروگرام ہو رہے ہیں مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے دے اندر لوگوں کو یہ بھائی احمد یزدانی نے جڑا محفل رکھی ہے پروگرام رکھی ہے یہ دا مقصد ہے گلیاں دے بازاراں دے اندر پروگرام محفل رکھن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ لوگ جڑن نال ملن لوگوں کو جوڑیا جائے قطع تعلق تو آپ نے منع فرمایا مساجد کے اندر بھی محفل پروگرام ہونے چاہیے نے مدارس کے اندر بھی ہونے چاہیے نے گلی بازاروں کے اندر بھی یہ پروگرام ہونے چاہیے نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے بھی موقع دیکھا کہ لوگ چند بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے جا کے تبلیغ شروع کر دیتی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی تے چڑھ گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سارے کٹھے ہو گئے ہو تے میرے بارے تسی کی خیال رکھ دیو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے ہو تسی صادق ہو تسی امین ہو تسی جڑی بھی بات کہندے ہو حق کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہاں میرے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہاں کہ میرے مگر ایک لشکر آ رہے ہے تے تواڈا کی خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کہنے لگے سچی بات کہہ رہے ہو تو کیونکہ ساڑھے نال تھوڑے معاملات اچھے رہے نے سبحان اللہ قاری صاحب انشاءاللہ تشریف لے آنے کی تشریف لینے تو انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیکھا لوگ نال میرے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گی ماشاءاللہ حضرت قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آ چکے تھے نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب